انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ باری عز اسمہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کھیل کی باتوں کو خریدا، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے کھیل کود بنائیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث، یہ جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، روح المعانی میں اس کی تفسیر یوں کی گئی، فرمایا وَلَهْوَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ كُلُّ مَا شُغِلَكَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرِهِ مِنَ السَّمَرِ وَالْأَضَاحِيكَ وَالْخُرَافَاتِ وَالْغِنَاءِ وَنَحْوُهَا، فرمایا لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، اب وہ چاہے قصہ گوئیاں ہوں، ہنسی کی باتیں ہوں، خرافات ہوں، یا گانا بجانا، یا اسی طرح اور کچھ، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو لوگ لہو الحدیث کو پسند کرتے ہیں، یعنی کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، کھیل تماشے کو پسند کرتے ہیں، یا اسی طرح جیسا کہ ہنسی کی باتیں، خرافات، گانا بجانا، قصہ گوئیاں، فرمایا جو لوگ ان ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ اس لیے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے رستے سے پھیر دیں، گمراہ کر دیں، بغیر علم، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کھیل مذاق ٹھٹھا بناتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں، اور مقصد ان لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ عبادات سے غافل ہو جائیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھر جائیں، یا لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، نمازوں سے اس طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے، اور انسان کی زندگی بامقصد تب بنے گی جب وہ ہدایت پر گزرے گی۔ بامقصد زندگی کی بنیاد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی طلب، اس کی چاہت ہے، اور بامقصد زندگی تب بنے گی جب آخرت بنانے کی فکر ہو، لہو و لعب سے، کھیل کود سے احتراز ہو، اور یہی زندگی اہل ایمان کی پہچان بھی ہے۔ جس زندگی کی بنیاد لہو و لعب پر ہو، جس زندگی کی بنیاد کھیل کود پر ہو، کھیل تماشے پر ہو، وہ زندگی غفلت، بے پرواہی پر مشتمل ہوتی ہے اور کفار کا شعار ہے۔ مسلمان کی زندگی بامقصد تب بنے گی جب ہر وقت مسلمان کو اللہ کی رضا کی طلب ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کھیل کود کی طرف لگے رہنا، لہو و لعب کی طرف لگے رہنا، ہر وقت یہی سوچتے رہنا، یہ کفار کا شعار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے، یعنی فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، بھاگتے ہیں۔
فضول باتوں سے بچتے ہیں، لہذا شرعی نقطہ نظر سے ہر وہ کام قابل تعریف ہوگا جو انسان کو اس کے مقصد اصلی پر گامزن کرے۔ کسی بھی نوع کا کوئی کام ہو، کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو، اگر وہ کام انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف گامزن کرے گا، اصل مقصد پر لائے گا، تو وہ کام شریعت کے مطابق ہوگا۔ اور ہر وہ کام جو انسان کو اس کے مقصد اصلی سے ہٹا دے، وہ کام غیر شرعی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کھیل کود ہے اسے کہتے ہیں سپورٹس انڈسٹری۔ سپورٹ انڈسٹری جو ہے یہ کیپٹلزم کا حصہ ہے، بلکہ کیپٹلزم کا بنیادی حصہ ہے۔ کیپٹلزم دنیا کے اندر جو نظام ہے، جیسے سوشلزم، کمیونزم، اسی طرح کیپٹلزم بھی ایک نظام ہے جو سرمایہ داروں کا بنایا گیا ہے، سود خور لوگوں کا بنایا گیا۔ وہ سود خور لوگ ہیں، یہ ایک مارکسی اصطلاح ہے جو ان کارپوریشنوں، ان سرمایہ داروں، ان ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی معاشرے میں کوئی تعمیری اضافہ نہیں کرتے۔ ان کا کام صرف اور صرف اس معاشرے، اس ملک، اس حکومت سے پیسے نچوڑنا، اپنا حصہ بٹورنا ہوتا ہے۔ کوئی تعمیری کام نہیں کرتے، کوئی تعمیری اضافہ نہیں کرتے۔ کیپٹلزم چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ کیپٹلزم کیا ہے۔ کیپٹلزم کے چند بنیادی اہداف ہیں۔ پہلا ہدف ان کا یہ ہے کہ وطنیت اور قومیت کی طرف لوگوں کو لگانا، کیونکہ لوگ جب وطنیت اور قومیت کی طرف لگ جائیں گے تو پھر وہ اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے۔ قومیت، وطنیت کے تعصبات کو اجاگر کرنا۔ لہذا کیپٹلزم جو کارپوریشنز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جس ملک کو وہ ہدف بناتے ہیں وہاں کے لوگوں کے اندر وہ قومیت کو ابھارتے ہیں۔ جب وہ قومیت کو ابھارتے ہیں، قومیت کے بتوں کی طرف ان کی پوجا پر لگا دیتے ہیں، تو انسان اپنے مقصد اصلی سے بھول جاتا ہے۔ دوسرا بنیادی ہدف یہ ہے کیپٹلزم کا، کھیل تماشوں کو جنگ کے میدان کی طرح سنجیدہ بنا کر زندگی کے حقیقی مقاصد کو فوت کرنا۔ چنانچہ کیا سمجھتے ہیں آپ، آج یہ جو سپورٹ کو، کھیل کو اتنا فروغ مل رہا ہے، یہ ایسے مل رہا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ بڑے بڑے ملک اس کے پیچھے ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ کھیل کے میدان کو بھی جنگ کا میدان بنا دیا جائے۔ لوگ ہار جیت کو جنگ سمجھیں، چند لوگ وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ خرید لیتے ہیں، من چاہی ٹیم آگے آ جاتی ہے، من چاہے لوگ آگے آ جاتے ہیں، پیچھے سارا سرمایہ ہوتا ہے، اور قوم اس میں لڑائی، آپس میں لڑائی، اپنوں سے لڑائی۔ فکر آخرت کا عقیدہ کمزور کر کے جوے اور سٹے بازی کے بازار کو گرم کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں جتنا جوا اور سٹے بازی کھیلوں پر ہو رہی ہے اور کسی پر نہیں ہو رہی، اور بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے مایا ناز لوگ اس میں، انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ جوا کرتے ہیں، اور اسی طرح قمار کی یہ شکلیں پیدا کرتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اسلام صحت مند تفریح کی اجازت دیتا ہے، بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کن کھیلوں کی اجازت ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چند شرائط ہوں گی کھیلوں کے اندر تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔
اور ایسے کھلاڑی اور ایسے ایتھلیٹکس جو ان شرائط کے ساتھ کھیلیں گے، اسلام ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا، ان کی پروموشن بھی کرے گا۔ لیکن آج جو مروجہ کھیل ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ چند ٹیمیں آتی ہیں، میدان میں آتی ہیں، اسکرین پر آتی ہیں اور وہ کھیل کود کے چلی جاتی ہیں، قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلی جاتی ہیں، جبکہ کیا ہوتا ہے ان کے پیچھے بہت بڑا سرمایہ، بڑی بڑی انویسٹ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ تمام کے تمام کھیل اصلاً مباح ہے۔ تمام کھیل، وہ گزشتہ دور کے، پرانے دور کے کھیل ہوں یا آج کے دور کے، اصلاً مباح ہیں۔ ان کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی آ جائیں گی جس کی وجہ سے پھر ہم یہ علماء یہ فتویٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب یہ کھیل جائز نہیں رہا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، میں نے کہا تمام کھیل اپنی اصل کے اعتبار سے مناسب ہیں، جائز ہیں، لیکن اگر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ گئیں جو خلاف شرع ہیں تو پھر حکم لگایا جائے گا۔ علماء جو ہوتے ہیں وہ کسی کو گناہگار بناتے نہیں، کسی کو کافر بناتے نہیں، بلکہ کافر کو کافر بتاتے ہیں، گناہگار کا گناہ بتاتے ہیں۔ ہمارا کام گناہوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہم مجرم سے نفرت نہیں کرتے، ہم جرم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ گناہگار تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اگر وہ توبہ کر لے تو، بلکہ اسلام میں گناہ کی مذمت ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کھیل لہو و لعب سے خالی ہو اور شرعاً جسم مستور ہو، سارا جسم کیا ہو؟ پردے میں ہو، برہنہ نہ ہو، شارٹس نہ پہنی ہو، یا جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا حجم واضح نہ ہوتا ہو، اور کھیل کھیلا جائے جسمانی ورزش کے لیے۔ یہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ نمبر 1، لہو و لعب سے خالی ہو۔ نمبر 2، شرعاً پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، مستور ہو۔ اور نمبر 3، بنیت جسمانی ورزش ہو تو پھر ایسا کھیل جائز ہے۔ آپ کھیلیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ سطر پوشی کی حدود کے اندر ہو۔ لہذا علماء نے کھیل کے صحیح ہونے کی 7 شرائط بتائی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بہت بڑی بات اور عام بات ہر ساتھی کے علم میں ہوگی، اور ہمارے جماعت کے ساتھی بھی اس بات کا مسلسل تکرار کہ ہم نے اس کلمہ پڑھ کے، یہ کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ کیوں جی؟ وہ رات ہمارے یہاں جماعت آئی ہوئی تھی جی کل کی، وہ رات ساتھی مغرب کے بعد بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جیسے کہ آج ہم مسلمان ہیں، نوٹ کریں جی، جماعت والے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اگر ابو جہل ہوتا نا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ انہیں آخنا سی انج دے ہی اسی ہیں، صرف ایک کلمے کا ہی فرق ہے، کلمہ پڑھے ہیں جو جنت جانا ہے تو باقی سارے کام وہی کرنے نے، تو میں پڑھ لینا، جھوٹ بھی ماری جاواں گے، فراڈ بھی کری جاواں گے، دھوکے بھی دئی جاواں گے، سارے کام کری جائیں۔ حالانکہ ابو جہل نے اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھا، انہیں کہا وہ یہ تے بالکل بتاں دی، یہ تے ہر چیز دی نفی، یہ تے کہندے نے صرف اللہ، اس سے واسطے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔
اج دا مسلمان ویندا نا تو انہیں پڑھ لینا سی. خیر، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ دیکھیں. کیوں جی بولیں ذرا. ہر کام میں اللہ کا حکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ. مشہور روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ فرمایا کس وقت دا کی مطلب اسی ہر وقت عبادت چ رہنے. انہیں آخیا تسی کھاندے پیندے نہیں، تم بیت الخلاء میں نہیں جاتے، تم اپنے تقاضوں کے لیے، تم بیویوں کے پاس نہیں جاتے. فرمایا سارے کام کرنے ہیں، لیکن جو بھی کام ہے اس کام کے کرنے سے پہلے ہم اس کام میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا وہ کام عبادت بن جاتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ سنت کے مطابق سونا ہے، سوتے نہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق سوئیں. کیا آپ یہ بات جانتے نہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات ستا رہے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے. لہذا کھیل بھی عبادت بن سکتا ہے. او بھائیو، یہ تمہارا کرکٹ بھی عبادت بن سکتا ہے، یہ تمہارا فٹ بال، یہ تمہاری کھیلیں بھی عبادت بن سکتی ہیں اگر یہ 7 شرائط ہوں گی تو. نمبر 1، کھیل میں سطر کی حدود کی رعایت کی جائے. نوٹ کریں اس بات کو، سطر، پورا سطر ہو اور اتنا چست لباس نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا جو حجم ہے وہ واضح ہو رہا ہو. نمبر 2، کھیل میں ایسا مصروف نہ ہو جائیں کہ دینی فرائض سے غفلت اور واجبی امور میں رکاوٹ پیدا ہو. کھیڈن ڈین ہے، کھیڈی جا رہے ہیں، فجر بھی لنگ گئی، ظہر بھی لنگ گئی، عصر بھی لنگ گئی، اگوں مغرب. اگر کھیلیں لیکن فرائض کی ادائیگی ہو، اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وہ کھیل بھی پکڑ کا باعث بنے گا. نمبر 3، دونوں طرفیں کمار کی شرطیں نہ ہو، جوا نہ ہو. اس میں جوا ہوگا تو وہ کھیل پکڑ کا باعث بنے گا. نمبر 4، فضول خرچی نہ پائی جائے. نمبر 5، کسی کا جسمانی اور مالی نقصان کا خطرہ نہ ہو. اور نمبر 6، کھیل میں کوئی خلاف شرع چیز شامل نہ ہو. اور نمبر 7، حسب ضرورت ہو. کیا ہو جی؟ ضرورت کیا ہے؟ جسم کی، وہ جسم کو چست رکھنا، ورزش، ہاں یہ ضرورت ہے. جب بس جتنی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے آپ کھیل کو چھوڑ دیں. لہذا یہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو تمہاری کھیل بھی عبادت ہے. بلکہ میں آکھاں گا تسی کرکٹ کھیڈو تو ان شرائط کے ساتھ تم کرکٹ کھیلو گے ایسے ہے جیسے عبادت کر رہے ہو. تسی آکھو گے مولوی نویں گل کر رہے ہیں. یہ وہی باتیں ہیں، یہ شرائط ہیں. ہمارے ہاں جو کرکٹ ہے اس کے اندر، اچھا یہ تو میں نے آپ کے سامنے شرائط بیان کر دی کھیل کی. آج کل کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے، ساری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے. اللہ دے بندے ہو، ہمارا آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارا ملک، ہمارے پڑوس میں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہے. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہی ہیں. گھر نہیں ہے ان کے پاس، چھت نہیں ہے ان کے پاس. پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی بے گھر ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کپڑے نہیں ہیں تن پر، اور تم کرکٹ کی خوشیاں منا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن کجسد واحد، مومن ایسے ہے جیسے ایک جسم. پوری کائنات میں جہاں بھی مومن رہتے ہیں تمام ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح.
کجسد واحد. اور آگے مثال دی، فرمایا جیسے ایک جسم ہونا، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. ایک جسم میں اگر آنکھ درد محسوس کرتی ہے تو سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے. اگر سر میں درد محسوس ہوتی ہے سارا جسم ڈسٹرب پیرالائز ہو جاتا ہے. فرمایا مومن بھی ایسے ہی، کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر مشرق میں بیٹھے ہوئے کسی مومن کو کانٹا چبھے تو مغرب میں بیٹھے ہوئے مسلم کا دل دکھنا چاہیے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ سیلاب میں پریشان ہے اور ہم کرکٹ کی فتح کے جشن منا رہے ہیں. اللہ پوچھے گا، نہیں چھڑے گا، نہیں چھوڑے گا. اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، اے مخلوق میرا کنبا جے، اے مخلوق میرا کنبا ہے، کنبا میرا خاندان ہے. لہذا جو لوگ فضول رسموں میں کھیلوں کی خوشیوں پر فائرنگ مٹھائیاں، اللہ پوچھے گا، نہیں چھڑے گا. اللہ آکھے گا میرا کنبا پریشان سی تسی مرو فائرنگ کر دے رہے ہو. میرا کنبا بھوک میں تھا، پیاس میں تھا، افلاس میں تھا، تم خوشیاں منا رہے تھے. خیر 2-3 باتیں میں نے اور عرض کرنی ہے، اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں. ٹورنامنٹ کرانا کیسا ہے؟ میری آج کی تقریر کی دوسری بات، ہمارے ہاں جو کھیل ہوتے ہیں کرکٹ کے، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. 2 صورتیں ناجائز ہیں، ایک صورت جو ہے وہ جائز ہے. ٹورنامنٹ مثلا ایک آدمی ہے جو ایک ٹورنامنٹ چلا رہا ہے، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں عمر، بکر یا عمر کوئی بھی. عمر کیا کرتا ہے؟ 5-6 ٹیموں سے پیسے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے تمہارے درمیان ٹورنامنٹ کروایا جائے گا. ان ٹیموں سے پیسے لے کر وہ کچھ مراحل گزرنے کے بعد فائنل کرواتا ہے. فائنل میں جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، جو سیکنڈ آتی ہے اس کو بھی انعام دیا جاتا ہے. باقی ساری ٹیمیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں وہ ساری ٹیمیں، اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ٹورنامنٹ ہے اس کے اخراجات بھی وہ انہی میں سے پورے کرتا ہے، کچھ پیسے رکھ لیتا ہے. یہ صورت حرام ہے، قمار اور جوئے کی شکل ہے. اور کراؤ ٹورنامنٹ، ٹیماں نو کٹھا کیتا، انہاں کو 500 روپیہ لے لیا، مثلا جیتنے والی ٹیم کو انعام دے دیا اور جو اخراجات پورے کر لیے، باقی پیسے خود رکھ لیے. جوا حرام. انعام پر ملنے والی آمدن حرام، جو انعام مل رہا ہے حرام. سور کوئی گل نہیں ہے. ہاں جی، اس لیے کہ قمار اور جوے کی صورت یہ ہے کہ کسی بھی ٹیم کو یقین نہیں کہ مجھے ملیں گے. پیسے سب نے دیے، کیوں جی؟ پیسہ سب نے دیا. کسی بھی ٹیم کو یقین نہیں کہ مجھے ملے گا. ہر ایک کو یہ ہے کہ مجھے ملے گا اور ہر ایک کو یہ بھی ہے کہ مجھے بھی نہیں ملے گا. کہیں بھی ایسا نفع جو مبہم ہو، معدوم ہو، اس کو جوا کہتے ہیں. البتہ ایک شکل ٹورنامنٹ کی جائز ہے، اگر آپ کرواتے ہیں تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ جیتنے والی ٹیم کو کوئی تیسرا آدمی انعام دے گا تحفے کے طور پر. کیوں بھائی صاحب؟ یعنی کہ 5 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، آپ کسی بڑے آدمی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلا لیں، وہ انعامی رقم اپنی جیب سے دے گا. وہ جو پیسے اکٹھے کیے ہیں ان میں سے نہیں، وہ اخراجات میں لگائیں، جو بچتے ہیں ان کو واپس کریں.
کوئی تیسرا آدمی انعام کی شکل میں کوئی کپ کوئی ٹرافی دے دے گا تو پھر جائز ہو سکتا ہے، ورنہ ٹورنامنٹ جائز نہیں۔ اچھا جی، دوسری بات، پروفیشنل کرکٹ اور اس کی آمدن کا حکم، یہ بھی سن لیں۔ کسی غیر یقینی چیز پر اپنا مال داؤ پر لگانا شریعت میں جوا کہلاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے وہ، اور اس کا ذریعہ معاش صرف کرکٹ ہے اور کوئی نہیں، نوٹ کریں اس بات کو، بلکہ اس فرق کو واضح کروں گا میں، آپ سمجھیں۔ کئی کھلاڑی آتے ہیں جو مختلف بینکوں کی طرف سے کھیلتے ہیں، کوئی نیشنل بینک کی طرف سے کھیلا، کوئی پی آئی اے کی طرف سے کھیلا، اور ان کی وہاں تنخواہیں لگی ہوئی ہیں۔ جو ان کی وہاں تنخواہیں لگی ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا ذریعہ معاش صرف اور صرف کرکٹ یعنی یہ کھیل ہی ہے تو پھر اس کے لیے اس کھیل سے پیسے کمانا جائز نہیں، وہ حرام ہوں گے۔ یہ ہے کھلاڑی کی آمدن کا حکم۔ اٹھائیں آپ فتویٰ کی کتابیں بھی اور اٹھائیں آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں پیشے ہیں، مثلا ڈاکٹری ایک پیشہ ہے، کیوں جی، مستری ایک پیشہ ہے، اسی طرح یہ جتنے بھی پیشے ہیں کمائی کے، کھیل بطور پیشہ کے اسلام میں نہیں، اسلام نے کھیل کو پیشہ نہیں بنایا۔ لہذا کرکٹ کھیلنے والے کا اگر پیشہ اور ذریعہ آمدنی ہی کرکٹ ہے تو پھر اس کی کمائی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی اور بھی ذریعہ آمدنی ہے، وہاں سے وہ اپنے گھر پورا کرتا ہے اور کھیل کھیلتا ہے، ان 7 شرائط کے ساتھ جو میں بتا چکا ہوں، تو پھر تو جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ذریعہ آمدنی یہی ہو اور ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو کھیلنا جائز نہیں۔ اور مسلمانہ کلمہ پڑھے آجے، خیال کرے آجے ذرا۔ اچھا جی، اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ کرکٹ کے ہار جیت پر قاری صاحب یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیوں جی، یا اللہ پاکستان جیت جائے، یا اللہ پاکستان جیت جائے، یا اللہ پاکستان جیت جائے، یہ دعا مانگنا کیسے ہے؟ اس کے لیے پہلی بات، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا نچوڑ ہے۔ اچھا بھئی، اب آپ مجھے یہ بتائیں، حدیث نے کہا کہ دعا کس کا نچوڑ ہے؟ بولیں ذرا، سارے بولو، دعا کس کا نچوڑ ہے؟ عبادات کا۔ مخ کہتے ہیں مغز کو، یہ ہماری اردو میں جو لفظ مکھ استعمال ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مکھ، یہ مخ ہے، مخ۔ الدعاء مخ العبادہ، اور ایک جگہ یہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت۔ لہذا یہ دعا جو عبادات کا نچوڑ ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اس اہم کام کو جائز کام کے لیے تو سر انجام دینا جائز ہوگا، بلکہ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ اپنے جائز کاموں کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ کیوں بھائی؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن پاک میں کہ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جڑا میرے کو منگے گا میں دیاں گا، میں نیڑے ہاں، میں قریب ہوں۔ اور یہ ہے جائز کاموں کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن کا حکم۔ ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنا یہ حرام ہے، ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں نے کہا دعا عبادت ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے الدعاء هو العبادت، لہٰذا یہ عبادت کا کام ہم جائز امور میں کریں گے، ناجائز امور میں کریں گے،
سخت ممنوع، حرام، سخت گناہ۔ یہ جو مروجہ کرکٹ آج کل چل رہا ہے، بہت ساری قباحتوں کا مجموعہ، نمازیں غائب، روزے غائب، کھیل کود، مخلوط اجتماع، مرد و عورت ناچ رہے ہیں اور وہاں پہ جناب بے حیائی ہو رہی ہے، ان تمام کا سٹا اور جوا ہو رہا ہے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے مروجہ کرکٹ جو ہے وہ جائز نہیں۔ جب وہ جائز نہیں تو وہ واسطے ہاتھ چکنا بھی جائز اینجی ہے۔ جنہوں کو بندہ آکھے یا اللہ میں تیرے گھر دے اندر دعا مانگنا تو میری شراب دی پٹھی چلا دے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما، میرا زنا دا اڈا چلا دے۔ کیا یہ جائز ہے؟ جیسے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ جو آج مروجہ، ہاں اگر آج کا کرکٹ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا مانگنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جناب ان قباحتوں، منکرات، منہیات کے ہوتے ایسی گیموں اور کھیلوں کے لیے دعا مانگنا کسی کے لیے جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق۔